کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 25 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 309 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہ اگلا موضوع ہے کہ دوہرا ثواب اور عذاب، اور یہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ للمحسن منا اجرنا وللمصی منا عقابنا، ہمارے اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے نیکوکار کے لیے ڈبل ثواب ہے اور ہمارے بدکاروں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اس فضل اور عدل الہی کی طرف جو ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے محض ہے، یعنی سعادات بنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شرافت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اجر تو اس کی اپنی نیکی کا ہوگا اور دوسرا اجر اس فضیلت کی وجہ سے ہے کہ اس کا سلسلہ نسب شرافت و عصمت کی ملکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 310۔ اور بدکاروں کو دوہرا عذاب عدل اور استحقاق کی وجہ سے ہوگا۔ ایک عذاب تو اس کو اپنے اصل گناہ کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا عذاب اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے شریف نسب کا لحاظ نہ کیا ہوگا اور احترام زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کا مرتکب ہوا ہوگا۔ اگلا پیراگراف چونکہ ڈبل عذاب کا استحقاق عدل کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اس کا ٹکراؤ اس وعدے سے نہیں ہوتا جس میں کہا گیا ہے کہ شفاعت بطول سلام اللہ علیہ کا ان کی اولاد کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس شفاعت کا تعلق فضل الہی سے ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ سادات کو بھی ڈرنا چاہیے۔ سادات کو بھی چاہیے کہ اس شفاعت سے مغرور ہو کر گناہ در گناہ ہی نہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ عذاب کا حق قطعی ہے اور مختلف سختیوں کے جھیلنے اور عالم برزخ میں عذاب الہی کا مزہ چکھنے اور روز قیامت کے طویل و سخت حساب سے قبل اس شفاعت کا حاصل ہونا مشکوک ہے۔ اگلا پیراگراف اور سادات کو اس وجہ سے بھی ڈرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ تو ان کے ساتھ محبت اور احسان اور اکرام کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سفید منا اور صاحبان عزت و احترام بن کر آئیں، سفید منہ اور صاحبان عزت و احترام بن کر آئیں اور اپنے نیک اعمالوں کی وجہ سے بارگاہ الہی میں بلند مقامات و درجات حاصل کریں، اور یہ سید صاحبان اپنے برے کردار کی وجہ سے یا خدا نخواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیاہ چہرے اور جھکی ہوئی گردنیں لے کر آئیں اور ثواب و درجات سے محروم ہو جائیں۔ اور صفحہ نمبر ہے 311 اور موضوع ہے کہ وظیفہ مردم فرق نمی کند۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ سادات بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حالات اور ان کے وظائف کے بارے میں تھا، اور اب دوسری مخلوق کی واجبات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا وظیفہ کیا ہے۔ اگلا پیراگراف لہٰذا غیر سادات کو چاہیے کہ تمام ذریت طیبہ کو دل و جان سے زیادہ دوست رکھیں، اور جب کوئی سید سامنے آئے تو اس کا ادب و احترام کریں، کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے بڑا اور بزرگ جاننے کے لیے اور ان پر اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سادات کو ایک شہزادہ کی حیثیت سے دیکھا اور اس کا احترام کیا جائے اور خود کو اس خاندان کا غلام
تصور کیا جائے، اور اسی مناسبت سے اس خاندان کے ساتھ احسان و اکرام کر کے اپنے آپ کو بارگاہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور نظر کیا جائے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کیا جائے۔ اگلا موضوع ہے کہ نیش و نویش برائش یکساں باشد۔ اگر کوئی سید غیر سید سے خلاف توقع برا سلوک کرے بلکہ ناجائز ظلم بھی کرے تو اسے اس طرح درگزر کرنا چاہیے کہ دل میں دشمنی کو جگہ نہ دے، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم التالہون لی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اولاد سے جو برا ہو اس کا احترام اس وجہ سے کرو کہ وہ میری اولاد ہے، اس کا اجر تم کو میں دوں گا۔ لہٰذا جو سید سے دشمنی کرتے ہیں وہ اجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 312 اور اگلا پیراگراف ہے۔ فاضل دولت آبادی اپنی کتاب مناقب میں اس بیان کے سلسلے میں آئے مودت کے تحت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ اگلا پیراگراف، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو تمہارا محبوب بنا دیتی ہے، لہٰذا محبوب کی ظلم و ستم کو شفا سمجھا کرو اور ان کے جرم و خطاؤں کو وفا تصور کیا کرو، یعنی ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر سختی، ہر مصیبت اور دکھ کو دل میں جگہ دے کر دشمنی نہ کیا کرو، تاکہ تمہارے جو ان سے مودت ہے وہ کامل ہو جائے، اور بریکٹ میں ہے کہ تمہارا اپنا فرض ہے، ان کا اپنا فرض ہے، بریکٹ کلوز، اور ان کی مودت قرآن مجید میں خدا نے تم پر واجب کی ہے، اور جو بھی اس امر واجب کی تعمیل کرتا ہے وہی مومن کامل ہوتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ دشمنی سادات جہنمی بنا دیتی ہے۔ دشمنی سادات کو دل میں جگہ دینے سے ڈرانے کے لیے کافی روایات کتاب فضائل السادات میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ، اور اس کے یہ ترجمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ میری اولاد سے دوستی کرو، کیونکہ ان کی دوستی تم کو یقیناً جنت میں داخل کرے گی، اور ان کی دشمنی سے خاص کر پرہیز کرو، کیونکہ ان کی دشمنی تم کو جہنم کے عذاب میں داخل کرے گی۔ صفحہ نمبر ہے 313۔ اور اگر کسی سید کو خلاف شرع کام کرتے دیکھو تو رعایت اور ادب اور محبت کے ساتھ اس کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرو، اور اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ سادات کے ساتھ احسان کی دنیا میں، سادات کے ساتھ احسان کی دنیا میں آخرت میں برکات۔ اور نیکیوں کے باب میں سادات بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ احسان اور اکرام کی جو بزرگ کرامات ہیں جن کا تعلق دین اور آخرت سے ہے، ان کو شیعہ اور سنی علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ ان میں میر داماد کی کتاب فضائل السادات میں ہے کہ جس میں بہت سی روایات اور حکایات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب کلمہ طیبہ نوری میں 40 احادیث اور روایات اور حکایات نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 داستانیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ موضوع ہے قرض سادات در حساب علی علیہ السلام۔ کتاب فضائل السادات میں شیخ جلیل شادان بن جبرائیل سے اور شیخ منتخب الدین صاحب فہرست مشہور سے اور کتاب ثاقب المناقب سے ابراہیم بن مہران کی اس روایت شدہ واقعے کو نقل کیا گیا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ کوفہ کے شہر میں ابو جعفر نامی ایک تاجر تھا۔ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں خوش رفتار تھا۔ جب بھی کوئی سید اس سے قرض لینے جاتا تو اس کے مطلوبہ رقم دے کر اسے رخصت کر دیتا، اور اپنے غلام سے کہتا کہ یہ رقم علی ابن ابی طالب کے نام ان کے کھاتے میں لکھ لو کہ انہوں نے خود ہم سے اپنی ذات کے لیے یہ قرض لیا ہے۔ اگلا پیراگراف، انہی حالات پر اس تاجر نے ایک طویل عرصہ گزارا، یہاں تک کہ گردش حالات نے اسے تنگ دست کر دیا اور وہ پائی کو خود محتاج ہو گیا۔
اس صورت حال کے پیش نظر اس نے قرضہ لینے والوں کی کتاب کو کھولا اور ان کی چھان بین شروع کر دی۔ جو زندہ ہوتا اس کی طرف آدمی بھیج کر دیا ہوا قرض وصول کر لیتا، اور جس کے بارے میں علم ہو جاتا کہ وہ مر گیا ہے تو اس کے نام پر قلم پھیر دیتا۔ اگلا پیراگراف کہ ایک دن وہ تاجر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ایسا آدمی جو دشمن علی علیہ السلام تھا وہاں سے گزرا، اور تاجر کی زبانی کلامی زخم لگانے والی گفتگو سے بے عزتی کرنے لگا کہ تجھ سے قرض لینے والا ایک علی ابن ابی طالب بھی تھا جس کا تو نے علیحدہ کھاتا کھولا ہوا تھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ تان و تشنی والی باتیں سن کر تاجر پریشان حالت میں گھر کے اندر آیا، اور رات کو جب غمگین حالت میں سو گیا تو عالم خواب میں اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب کہ حسن اور حسین علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں موجود تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا باپ علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اچانک حضرت علی علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام تو نے اس تاجر مرد کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کے حضور میں اسے پیش کروں۔ فرمایا پھر اسے دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پشم سفید کا ایک تھیلا اس تاجر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا یہ تمہارا حق ہے، لے لو، اور ہاں یہ بات یاد رکھو اگر اب بھی ہماری اولاد سے کوئی تجھ سے کچھ لینے آئے تو اس کی خدمت سے منہ نہ پھیرنا۔ اگر ایسا ہی کرو گے تو میں علی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بقایا ساری زندگی تم غربت کا سامنا نہیں کرو گے، ہمیشہ دولت مند ہی رہو گے۔ اگلا پیراگراف ہے وہ تاجر کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ زر کا تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو آواز دے کر جگایا اور کہا کہ پکڑو یہ زر کا تھیلا، تمہارا اعتقاد تو بہت کمزور تھا، دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں 1000 اشرفی تھی۔ اگلا پیراگراف تاجر کی بیوی کہنے لگی خدا سے ڈرو، تجھے غربت نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ کسی کا مال اٹھا کر لایا ہے جس پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تو نے کسی تاجر کو دھوکہ دے کر یہ مال لیا ہے تو اسے واپس کرا اور اس سے معافی مانگ، اور خدا پر یقین رکھ جو صابرین کی مدد کرنے والا اور بہترین رازق ہے۔ اگلا پیراگراف تاجر خواب والا واقعہ بیوی کو سنایا تو وہ کہنے لگی کہ اگر تو سچا ہے تو حساب کی کتاب لیا تاکہ میں دیکھوں کہ علی علیہ السلام کے ذمہ کتنا قرض بنتا ہے اور اس تھیلی میں کیا ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے جب حساب کی کتاب کو کھول کر بیوی کو دکھلایا تو قدرت خدا سے اس میں وہی کچھ لکھا تھا جو ہم تھیلی میں وصول کر چکے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 316 اور موضوع ہے کہ حکایت قاضی بصرہ اور سید زادی اور مجوسی۔ بصرہ شہر میں ایک غریب سید زادی نسل علی علیہ السلام سے رہتی تھی اور 4 یتیم بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں جو غذا اور پوشاک کے سلسلے میں تنگ دستیاں، اور ادھر عید کے دن آ گئے تو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے اماں کیا یہ ممکن ہے کہ ان عید کے دنوں میں ہم بھی جو کی روٹی سے ہی پیٹ بھر لیں، یعنی جی بھر کر روٹی کھا لیں۔ بچی کی باتیں سن کر ماں کا جگر پھٹنے لگا اور وہ پریشان حالت میں روتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی تاکہ اپنی اس چھوٹی اور بھوک سے نڈھال بچی کے لیے کہیں سے کھانا لے کر آئے، مگر وہ اتفاقاً قاضی شہر ابو الحسن کے پاس ان کے گھر کے دروازے پر آ گئے اور اپنے حالات سے قاضی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں الویہ سید زادی ہوں، محتاج ہوں، 4 یتیم بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں اور میرے حالات پر نظر و فکر کرو کیونکہ کل قیامت کو تجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اہل بیت علیہ السلام ہی تیرے ایک حال کو دوسرے حال میں بدل دیں۔
قاضی نے محبت و تکریم سے کہا کہ کل آنا، جو کچھ ممکن ہوا میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگلا پیراگراف، الویہ خاتون گھر واپس لوٹ آئیں اور بچیوں کو قاضی کا وعدہ احسان بتلایا تو ان میں سے ایک بچی کہنے لگی کہ اے ماں، اگر قاضی نے تجھے چاندی کی چند درہم دیے تو میرے لیے تو کون سی چیز خرید کر لائے گی؟ کہا بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا اماں، میرے لیے اتنی روٹی لانا تاکہ میں اسے اتنی روئی لانا تاکہ میں اسے کاٹ کر اپنا قمیص سی لوں۔ اور دوسری بیٹی نے کہا ہمارا مرحوم باپ بازار سے جو پکی پکائی ڈبل روٹی لاتا تھا اگر وہ لا دیں تو مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری بچیوں نے بھی یہی کہا تو ان کی ماں دوسرے دن صبح سویرے جلدی کے ساتھ قاضی ابو الحسن کے گھر پہنچی اور وہاں ایک جگہ پر بیٹھ گئیں جہاں دوسرے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاضی آیا تو اس سے کہا کہ میں وہی الوی عورت ہوں جو کل آئی تھی اور تو نے اپنے احسان کا وعدہ کیا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 317۔ اگلا پیراگراف ہے، قاضی بے حیا نے برا بھلا کہا اور نوکروں کو حکم دیا کہ اس عورت کو باہر نکال دو۔ وہ الوی عورت پریشان حالت میں روتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی اور دردناک نعرہ و فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اب میں اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ اور بڑی بیٹی زینب اور ان کی بہنوں سے کیا جا کر کہوں گی جو گھر میں اپنی اپنی امید لگائے بیٹھی ہیں، اور اس انتظار کرنے والی یتیم اور بے کس بچیوں سے اب میں کیا بہانہ کروں اور کس زبان سے عذر خواہی کروں؟ اور اگلے لائن ہے کہ اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہوئے کہا اے خدا، میرے گمان کو باطل نہ کر، مجھے نا امید نہ کر، میں اپنے حالات کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے تجھ سے اپنی حاجت طلب کرتی ہوں۔ تو ضرور میری امید کو پورا کرے گا اور اس لیے کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بازار میں یہ مظلومہ الوی خاتون نعرہ و فریاد کر رہی تھی کہ سیدوک نامی مجوسی کی سواری وہاں سے گزری جب کہ وہ حالت مدہوشی میں تھا، مگر جب اس نے یہ پردرد آواز سنی تو کہنے لگا کتنی اچھی اور پردرد آواز سے یہ خاتون دل میں درد پیدا کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 318۔ سیدہ عورت نے سمجھا کوئی چالاک مسلمان آدمی ہے، لہٰذا اپنے تمام حالات سے اس کو آگاہ کر دیا۔ مجوسی مرد نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو عزت و احترام کے ساتھ میرے گھر لے آؤ۔ جب وہ آ گئیں تو وہ گھر سے ایک صندوق باہر لایا جس میں 400 اشرفیاں تھیں اور 5 جوڑے لباس تھا۔ سید زادی سے کہنے لگا یہ تمہارے اور تمہاری بچیوں کے لیے ہے۔ سید زادی مجوسی کو دعا دیتی ہوئی اور صندوق لے کر گھر آ گئی، اور جب یتیم بچیوں نے اشرفیوں اور لباس کو دیکھا تو وہ بھی مجوسی کے حق میں دعا کرنے لگیں کہ اے خدایا، تو اس مجوسی کو بہشت کے بلند تر مقامات میں جگہ عطا فرما اور اس کو اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں شمار کر۔ اگلا موضوع ہے کہ قاضی نے جب اپنا مقام دیکھا، اسی رات کو خواب میں قاضی نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے باغ کی فضاؤں میں داخل ہو گیا ہے جس میں بہت خوبصورت اور دلکش محلات ہیں، لیکن جب اس نے اس کے ایک محل میں داخل ہونا چاہا تو وہاں کے محافظ نے اس کو روک لیا۔ قاضی نے دربان سے کہا کہ تو مجھے کیوں داخل نہیں ہونے دیتا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مقام تیرے ہی لیے ہوتا اگر تو اس الویہ خاتون کی پریشانی کو دور کر دیتا، لیکن نہ صرف اس کی تو نے توہین کی ہے بلکہ اس سے وعدہ خلافی بھی کی ہے، لہٰذا اس نعمت الہی کو تیرے نام سے ہٹا کر سیدوک نامی مجوسی کے نام کر دیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ قاضی خوفزدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوا اور حیرانی اور پریشانی اور شرمندگی کے عالم میں مجوسی کے گھر آیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے آج کل کون سا نیک کام انجام دیے ہے؟ مجوسی نے کہا میں تو 7 دن سے مستی کے عالم میں ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں نے ان دنوں میں کیا کچھ کیا ہے۔ قاضی کہنے لگا تم غور و فکر کرو، تم نے کوئی اچھا کام ضرور کیا ہے، مگر جب مجوسی کی سمجھ میں کچھ نہیں
آیا تو اس کے غلاموں اور نوکروں نے اسے یاد دلایا کہ تو نے اس سیدہ عورت کو 400 شرفی اور 5 لباسوں سے نوازا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ قاضی نے کہا کیا تو وہ ثواب جو اس عمل خیر سے تجھے حاصل ہوا ہے بیچنا چاہتا ہے تو میں تجھے 1000 اشرفی پیش کرتا ہوں۔ مجوسی نے پوچھا تو ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کوشچن مارک۔ قاضی نے اس علوی خاتون اور خواب کا سارا واقعہ بیان کیا تو مجوسی کہنے لگا اے قاضی تو نے بہت کم قیمت لگائی ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ خداوند عالم نے میرے اس تھوڑے سے عمل کو اتنے بڑے اجر سے نوازا ہے تو پھر مجھ جیسا کون بیوقوف ہوگا جو آخرت کے اتنے بڑے اجر کو دنیا کے اتنے سے قلیل مال کے عوض بیچ دے۔ اب تم اپنے ہاتھ دراز کرو تاکہ میں تم کو گواہ بنا کر شہادتین کا اقرار کروں اور مسلمان ہو جاؤں۔ پس اس نے شہادتین کا اقرار کیا اور نیک مسلمان ہو گیا اور اس علوی خاتون کو بلا کر اپنی ساری جائیداد سے جس کا وہ مالک تھا آدھا حصہ اس کے نام کر دیا۔ اور یہ لیا گئے فضائل السادات 357 تا 361 صفحے تک متن عربی ترجمہ، اور صفحہ نمبر ہے 320۔ اور یہاں پہ موضوع ہے کہ ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ایک آدمی نے مجلس امام رضا علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ آقا آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کیا؟ اس سے مراد صرف ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے یا ہر سید؟ اگلا پیراگراف امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس فرمان کا اطلاق ہر سید پر ہوتا ہے مگر اس پر نہیں جو حق سے منحرف ہو گیا ہو یا گناہوں کی گندگی میں آلودہ ہو چکا ہو۔ اس کے علاوہ ہر شریف نیک اور اعمال صالح بجلانے والے سید کی طرف جس کا تعلق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہو دیکھنا عبادت ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ نہیں عن المنکر مقدم ہے یا مودت۔ جس طرح کے پہلے بھی اسی طرف اشارہ ہوا اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر دوسری عبادات کے ساتھ تکرار بھی عرض کیا گیا، جو ہی عن المنکر اور مودت کے علیحدہ علیحدہ مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ ان میں سے مقدم کون ہے اور کون مؤخر۔ مثلاً ایک سید ہے نسل زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے اور جس کا اکرام واجب ہے اور وہ ننگا پھرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور آپ اس کو لباس پہنائیں یا نہ پہنائیں اس کی حالت میں فرق نہیں آتا اور نمازی نہیں بنتا، تو ہر حال میں اس کا اکرام واجب ہے اور اس کے ساتھ مودت کا حکم بدستور باقی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ اگر اثر قبول کرے تو نہیں عن المنکر مقدم ہے۔ جس وقت احتمال پیدا ہو کہ وہ تاثیر قبول کرے گا تو اس وقت مراتب نہیں عن المنکر کو مقدم کرنا چاہیے مگر رعایت کے ساتھ، یعنی پہلے تو شیریں زبان اور نرم لہجے سے اس کو میدان حق میں لانے کی ترغیب اور شوق دلانا چاہیے۔ اگر یہ کام مؤثر ہو جائے تو اکرام و دوستی میں علیحدگی نہ ہوگی بلکہ ایک تیر سے 2 نشان لگائے جائیں گے، ایک تو نہیں عن المنکر کا معاملہ آسانی سے طے ہو جائے گا اور دوسرا ذریت طیبہ کے ساتھ مودت ارادت کا اظہار ہو جائے گا۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اور اگر اس پر آپ کی عقیدت و احترام کا اثر نہ ہو، یعنی آپ اس کی عزت کریں یا نہ کریں وہ ویسا ہی رہے جیسا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بہرحال اس کے لیے وجوب مودت کا مقام باقی ہے جس کا لحاظ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ لوگ احترام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں تو شرمندگی محسوس کرے اور صحیح ہو جائے۔ اگلا پیراگراف اور اگر آپ محسوس کریں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کو ترک کر دیا جائے تو نمازی بن جائے گا، تو ایسی صورت میں نہیں عن المنکر کو محبت پر مقدم کیا جائے تاکہ وہ سید اس سے درست ہو جائے، کیونکہ اس کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لانا ہی حقیقی احسان ہے۔ اگلا موضوع ہے اور اگلا صفحہ 322 اور موضوع ہے کہ نرم رویہ بہتری کو اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔
اور یہ ہے کہ لیکن اس چیز کو بہت کم اتفاق ہوا کہ سید اس راستے کی تنبیہ کو قبول کر لے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ تاریک الصلاۃ کو روٹی کا ایک لقمہ دینا کعبہ کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے یہ نماز ترک کرنے کی مدد ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی اثر قبول نہ کرے، یعنی آپ اس کو روٹی دیں یا نہ دیں، وہ نمازی نہیں بنے گا، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اگرچہ احسان بہت دفعہ اثر دکھا دیتا ہے جس سے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں پہلے ہی سید ابو الحسن جو شرابی تھا کا ذکر ہو چکا ہے، جو احمد بن اسحاق کی تنبیہ سے تو درست نہ ہوا، مگر جب اسے علم ہوا کہ امام زمانہ نے اس کے مقام کا یوں احساس کیا ہے تو وہ برائی سے اچھائی کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ دوبارہ شراب کے نزدیک نہ گیا، بلکہ ایک عابد و زاہد اور اچھا انسان بن گیا، جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ہمارے یہاں پہ 13ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔